کرتے ہیں اور آپ بھی تشریف لائیں اور خطاب کریں. چنانچہ وفد کی دعوت کی گئی اور وہاں جو خطاب انہوں نے کیا اس میں بھی وہ شرارت سے باز نہیں. ایسے فکرے بعض استعمال کر دیے کہ جس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کے متعلق شکوک پیدا ہو جائے. وہ نائب وزیر اعظم صاحب بڑے ذہین تھے, مسکرا کر دیکھتے رہے, سنتے رہے. اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے تقریر کے لیے, تو انہوں نے کہا میاں آپ کس جہان کی بات کر رہے ہیں؟ افریقہ پہ جب دنیا کی نظر ہی کوئی نہیں تھی, یہ واقعی ایک تاریخ بر اعظم ہے جب مصیبتوں اور دکھوں کے ساتھ افریقہ کا نام وابستہ تھا. اس وقت آپ لوگ تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. کس نے ہماری فکر کی؟ یہ جماعت احمدیہ. کس نے ہمیں عیسائیوں کے چنگل سے بچایا؟ یہ جماعت احمدیہ. کس نے ہمیں انسانیت کے سبق دیے؟ یہ جماعت احمدیہ. آج تم کہتے ہو کہ تمہارے تعلقات کی بنا پر ہم اس جماعت کی دشمنی شروع کر دیں گے, تو یہ خیال ان سے نکال دو, یہ خیال واپس لے جاؤ اپنے ملک میں. یہ جماعت ہماری محسن ہے اور جو کچھ بھی ہوا محسن کچھ باہر آ رہا ہے. یہ سارے واقعات بھول گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ افریقہ کو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے. وائٹ پیپر پڑھیں گے اور ایگزام کہہ دیں گے وہ بڑی خبیث جماعت, اس کو ہلاک کر دینا چاہیے. ساری دنیا ہوش رکھتی ہے, بے عقل نہیں ہے دنیا. ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تاریخ سے, اپنی تاریخ سے واقف ہے, تمہاری تاریخ سے بھی واقف ہے. اور سنیے شیخو شیواری صاحب جو سابق صدر تھے نائجیریا کے, انہوں نے کیا فساد دیکھا جماعت احمدیہ کی طرف سے اور کس طرح نپٹا اس مسئلے سے. کہتے ہیں نمٹ لیا گیا, ختم ہو گیا. پاکستان میں بھی انہوں نے ختم کر دیا اور باہر کی دنیا میں تھے ہی تھوڑے, اس لیے وہ دنیا آپ ہی نمٹا چکی ہے اس مسئلے کو. یہ شائع کر کے ساری دنیا میں جو لوگ دیکھیں کہ مختلف زبانوں میں ترجمہ کروا کے ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں, پڑھنے والا سوچے گا کیا ان کے متعلق کہ جماعت احمدیہ یورپ میں بھی نہیں رہی, افریقہ میں بھی نہیں رہی, امریکہ میں بھی نہیں رہی, سب جگہ کی سب پھیل دی گئی ہے. جو بالکل معمولی سے تھے اور بڑی عمدگی سے اس مسئلے سے نپٹا جا چکا ہے. اور کیا فساد بچاتے ہیں؟ شیخو شیواری صاحب لکھتے ہیں, انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا, یہ عمل میرے لیے باعث سکون ہے کہ جماعت احمدیہ تبلیغ اسلام اسکولوں اور ہسپتالوں کے قیام میں بدستور بڑے عدم و ثبات کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اس جہت میں جماعت کی مسائل انتہائی قابل تعریف اور دوسری رضاکار تنظیموں کے لیے باعث تقلید ہے, جس پر جماعت احمدیہ بجا طور پر فخر کر سکتی. یہ ہے مسئلہ جو رسالوں کو بھیجا گیا تھا اور اس طرح نپٹ لیا گیا. سیرا لیون مسلم کانفرنس کے صدر اور وزیر مملکت مصطفیٰ سنوسی صاحب سیرا لیون میں جماعت احمدیہ کے متعلق فرماتے ہیں, احمدیت ایک سچائی ہے اور سچائی کے لیے دن رات ہماری بے لوث خدمت کر رہی ہے. 12 سیکنڈری اسکول اور 50 پرائمری اسکول چلانا معمولی بات نہیں ہے. یہ کام صرف اخلاص, جذبہ, نیک نیتی جیسی خوبیوں سے آراستہ لوگ ہی سر انجام دے سکتے ہیں. اور جماعت احمدیہ کی تنظیمی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے سیرا لیون کے وزیر رسل وسائل آنریبل کونڈے بورے نے ایک موقع پر فرمایا, ایک بہت ہی قلیل عرصہ میں جماعت احمدیہ نے بڑے کارنامے کر دکھائے. تعلیم کے لحاظ سے بہت سے پرائمری اسکولوں کے علاوہ سیکنڈری اسکول بھی قائم کیے ہیں. لوگوں کی خدمت کے لیے احمدی ڈاکٹر تشریف لا رہے ہیں اور لوگوں کی روحانی اصلاح کے لیے مبلغین ملک کے تقریباً ہر حصے میں موجود ہیں روحانی اصلاح کے لیے. اور خود آپ کے نمائندے جو مختلف وقتوں میں وہاں دورہ کرتے رہے ہیں, ان میں سے ایک کی زبان سے سنیے کہ جماعت احمدیہ کیا ہے اور کس طرح اس مسئلے سے نپٹا جا چکا ہے. پاکستان ٹائم لاہور میں ایک مضمون شائع ہوا. مشرق وسطیٰ کے نمائندہ خصوصی فرید ایس جعفری نے یہ لکھا تھا. جعفری صاحب اس کشمیر ڈیلیگیشن کا ذکر کرتے ہیں جو افریقہ دورہ پر گیا تھا اور جعفری صاحب اس کے ساتھ تھے. پاکستان حکومت کی طرف سے کشمیر ڈیلیگیشن کے نام پر ایک وفد بھیجا گیا تھا. یہ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں, یہ ہے میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. احمدی مبلغین, یہ حوالہ ہے, پہلے میں حوالہ دے دوں, بھول نہ جاؤں.
پاکستان ٹائم لاہور 14 اگست 1964۔ احمدی مبلغین حیرت انگیز طور پر بہت مقبول ہیں، یہاں تک کہ صدر نکرومہ کے نزدیک بھی وہ حد لذیذ ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ حقیقی معنوں میں انسانی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نانا کے نوجوانوں کو مذہبی اور دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اور کسی قسم کی تلخی یا نفرت لوگوں کے درمیان پیدا نہیں کرتے۔ تم تو کہہ رہے ہو تلخی پیدا کرنے جاتے ہیں، نفرت پیدا کرنے جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے نمائندے ڈیلیگیشن کے جو حصہ تھے وہ کہہ رہے ہیں، صدر نکرومہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کی تلخی اور نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ در حقیقت لوگوں کے درمیان اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ احمدی مبلغین لوگوں سے رابطہ عیسائی مبلغین سے بہتر ہے، انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے۔ اور بھی حوالے ہیں بہت سے، لیکن ایک اور حصہ ہے مضمون کا، زیادہ دیر ہو جائے گی اس لیے میں اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جماعت احمدیہ فساد پیدا نہیں کر رہی تو فساد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جگہ جگہ فساد ہو رہا ہے، مسلمان پھٹے ہوئے ہیں، حالت زار ہو گئی ہے، احمدیت کے خلاف بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں مگر آپس میں بھی خوب لڑتے ہیں۔ اور مولانا مودودی کے نظر میں تو دنیا جہان کی ساری گندگیاں اور ساری برائیاں نعوذ باللہ من ذالک امت مسلمہ میں جمع ہو گئی۔ تو اس کے لیے رجوع کرنا چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قیامت تک کے لیے امت کے رہنما، امت کے بادشاہ، امت کے سربراہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا و نفسی و ابی و امی و جانی و مالی، ہمارا سب کچھ فدا ہوا آپ کے قدموں پر۔ قیامت تک کے حالات خدا تعالیٰ نے امت مسلمہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روشن فرما دیے اور آپ نے اس وقت متنبع کر دیا۔ تو آپس میں بحثوں کی بجائے، آپس میں جھگڑنے کی بجائے حضور کی طرف رخ کرنا چاہیے کہ آپ بتائیں کون ذمہ دار ہے ان فسادات کا، کس نے زہر کی کس گھول رکھی ہے، کس نے ظلم و فساد کو پھیلا رکھا ہے امت میں اور جوڑ دکھ رہا ہے امت میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر لکھا ہوا، بعد میں عمر ہی ہوگا لیکن اوپر غلطی سے عبداللہ بن عمر لکھا ہوا ہے، غالباً یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ روایت ہے ترمذی کتاب الایمان باب اختلاف و حاضر الامہ، اور جامع صغیر میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کی جوتی کے جوتے کی دوسرے پاؤں کی جوتی سے ہوتی ہے، یا دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ یہ تو ہے عمومی فساد کا ذکر کہ کس حد تک یہود کے مشابہ ہو جائے گی ایک زمانے میں، لیکن بات تھی وہاں حضرت کی رات پوری ہو کے رہ گئی۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید روشنی ڈالتے ہیں اس صورتحال پر، اور یہ روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے۔ مشکات کتاب العلم الفصل الثالث صفحہ 38 اور کنز المال میں یہ حدیث درج ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کریم کا کچھ باقی نہیں رہے گا، یعنی عمل ختم ہو جائے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی،
کہ علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین ہوں گے. علماء شر من تحت السماء، ان کے علماء کی نشاندہی ہو گئی کہ ذمہ دار کون ہے. ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علماء شر من تحت السماء، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے جو تمہاری میری امت میں میری طرف منسوخ ہو رہے ہوں. لیکن فرمایا علماء ہوں گے ان لوگوں کے علماء، میرے ساتھ ان کا کوئی نقصان نہیں. اور جتنے فتنے امت میں اٹھتے اور پھیلتے دیکھو یہ تمام علماء سے ٹوٹیں گے اور پھر واپس ان میں لوٹ جائے گا. یہ حدیثیں کو نہیں پڑھتے. تمہارا سو کالڈ وائٹ پیپر کچھ اور کہہ رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وائٹ پیپر کچھ اور کہہ رہا ہے، اور عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وائٹ پیپر کے مقابلے پر تمہارے وائٹ پیپر کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں. تو جہنم کا کاغذ قرار دیا جا سکتا ہے وہ کاغذ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کا انکار کر رہا ہو یا اس کی مخالفت کر رہا ہو. جو آپ کے کہے کو تسلیم نہ کرتا ہو اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی. پھر فرماتے ہیں تکون فی امتی فرقۃ، میری امت میں جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اختلافات پیدا ہو جائیں گے. فیسیر الناس الی علمائہم، بظاہر تو لوگ ہی رکھتے ہیں عوام الناس، لیکن ان کا قصور نہیں ہوگا. وہ علماء سے کی طرف رجوع کریں گے اور جائیں گے علماء کی طرف کہ پتہ تو کریں یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، کیوں ہم فتنہ اور فساد کا شکار ہو گئے. فَإِذَا قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرٌ، کنز العمال صفحہ 190. فرماتے ہیں کہ وہ کیا دیکھیں گے کہ علماء نہیں ہیں، وہ تو سور اور بندر ہیں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ میرے تو نہیں، یہ کسی اور عالم دین کے نہیں، کسی صحابی کے نہیں، کسی خلیفہ کے نہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خدا تعالیٰ نے خبر دی تھی، کیونکہ آپ کوئی کلام اللہ سے خبر پائے بغیر نہیں کرتے تھے. یہ حدیثیں کیوں چھپا لیتے ہیں؟ یہ کیوں بیان نہیں کرتے امت کے سامنے؟ فتنہ فساد کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، حضور اکرم پہلے سے فرما چکے کہ فتنے ہوں گے، اختلاف ہوں گے، تفریقیں دیکھو گے، لیکن ذمہ دار علماء ہوں گے اور کسی کو ذمہ دار قرار دیں. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائیں تو پھر خدا تعالیٰ کی تقدیر تمہارے منہ سے بات نکلوا کے چھوڑے گی کہ ہاں تم ذمہ دار ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ضائع نہیں جا سکتی. ایک اور جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم باقی نہیں رہے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے اور علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. مشکات باب لے لیں. اور یہ جو بات ہے کہ علماء جاہل ہوں گے اور بغیر علم کے فتوے دیں گے، یہ بھول جانے کی ضرورت نہیں. ابھی چند دن ہوئے جنگ میں صدر پاکستان کا بیان شائع ہوا تھا کہ 11,000 امام مسجد پاکستان میں چٹے ان پڑھ، کوڑے ان پڑھ، اور تقریباً 32 یا کتنے ہزار تھے جو نیم پڑے ہوئے. اور وہ یہ محاورہ اس کو بھول گئے کہ نیم ملا خطرہ ایمان، وہ بھی خطرہ ایمان ہی رہتا ہے. نیم حکیم جس طرح خطرہ جان ہوا کرتا ہے، نیم ملا بھی خطرہ ایمان ہوتا ہے. تو جس ملک کے نصیبے میں یہ لکھا گیا ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبر دے رکھی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم اس طرح نہیں تھا کرتا کہ خدا تعالیٰ علم کو کھینچ کے لے جاتا ہے. عالم لوگ اٹھ جاتے ہیں دنیا سے، ان کی جگہ جو حلال لے لیتے ہیں، ان پڑھ لوگ آ جاتے ہیں اور پھر اپنی جہالت میں فتوے صادر کرتے ہیں اور فسادات پھیلاتے ہیں دنیا. زمیندار 1915 لکھتا ہے جب فضائے آسمانی میں کی قوم کی دھجیاں اڑنے کے دن آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اجتماعی طاقت